جیسے کہ بتایا گیا کہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ ہے پاک خاندان. اور پاک خاندان میں جب ہم آنے کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم پاک خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آ جاتا ہے عیسائی نبی کا وہ پروفیسی جو اس نے کہی تھی. پاک خاندان کی بنیاد اس پروفیسی سے شروع ہوتی ہے، جہاں مقدسہ مریم کو خدا کی ماں ہونے کا درجہ دیا گیا، اور یہاں سے ہی پاک خاندان شروع ہوتا ہے. ہم اس جملے پر ریفلیکٹ کریں گے، اس جملے پر سوچیں گے جہاں عیسائی نبی کہتا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. یہی ہے جہاں پہ مقدسہ مریم نے ہاں کہہ دیا، اور ہاں کہنے سے پاک خاندان کی بنیاد جو تھی وہ رکھی گئی. ہم ایک گیت کا ایک جملہ سنیں گے مقدسہ مریم کے حوالے سے. The Bluetooth device is connected successfully. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اس آیت پر غور و خوض کرتے ہیں جہاں سے پاک خاندان کی بنیاد رکھی گئی. اور پاک خاندان میں سب سے پہلے مقدسہ مریم کو دعوت دی گئی کہ وہ خداوند کے اس کلمہ کو جو اس دنیا میں آنے والا ہے ویلکم کہے. اور ہم سب بخوبی واقف ہیں پاک خاندان کے اس پیغام سے جو مقدسہ مریم کو دیا گیا تھا. اور مقدسہ مریم نے بہت سوال جواب کیے اور آخر میں وہی بات کی کہ تیری مرضی کے مطابق ہو. اگر ہم اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں یہی بات ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے. ہم جب اپنے خاندانوں میں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، جب ہم دو لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، تو آخر میں یہی آتا ہے کہ دونوں طرف سے ہاں ہو جاتی ہے. اور یہی پیغام مقدسہ مریم ہمیں سکھاتی ہے جب اس نے پاک خاندان کی بنیاد کے لیے ہاں کہا، یس کہا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کال آف میری جو تھی وہ سیلویشن کے لیے تھی، سیلویشن آف دا ورلڈ، لیکن اس میں مقدسہ مریم کی پریئرفل لائف بہت ضروری تھی. اگر مقدسہ مریم کی پریئرفل لائف نہ ہوتی تو خدا اسے نہ چنتا، لیکن اس کی پریئرفل زندگی سے، دعا سے خدا نے اس کو
اپنے بندی ہونے کے لیے چنا، خدا کی ماں ہونے کے لیے چنا۔ دوسری مقدسہ مریم کے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں فیتھفلنس، خدا کے ساتھ وہ وفادار تھی اور اس وفاداری کے لیے خداوند نے اس سے چن لیا۔ اور تیسرا تھا لو، اور لو ایک فیملی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لو نے ہی مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کو ہاں کہا، مقدس یوسف کو ہاں کہا اور پھر ان کے ساتھ چلتی رہی۔ چوتھی مقدسہ مریم کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حلیمی جو ہر انسان میں پائی جانی چاہیے، اور مقدسہ مریم کی حلیمی کی وجہ سے اس کا خداوند کے سامنے عاجزی کی وجہ سے خداوند نے اس کو چن لیا کہ وہ ایک خاندان کی بنیاد رکھے۔ پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں دوسرا جو کردار پاک خاندان کے لیے ادا کیا گیا وہ تھا مقدس یوسف، جس کو ہم راست باز کہتے ہیں، جس کو ہم وفادار کہتے ہیں، جس کو ہم محنتی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پالنے والا باپ۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ بھی نیگیٹو چیز بھی آ رہی ہے اور پازیٹیو بھی آ رہی ہے خاندان میں، اور پاک خاندان میں بھی یہ تھی جب جو یوسف تھا وہ کہتا تھا کہ میں مقدسہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن خدا نے اس وقت اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کی سوچ کو ایک نیا انداز دیا کہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے، بدن میں ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ پاک روح کی وجہ سے ہے۔ اور اس نے خدا کی آواز کو سنی، خاندان کو آگے چلانے کے لیے اس نے سنی خدا کی آواز، اور اس کو لبیک کہتے ہوئے جو اسے ڈریم میں دکھایا گیا، جو اسے اپنے خواب میں دیکھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور مشکل کا آغاز ہو گیا پاک خاندان کی زندگی میں، اور وہ کیا مشکل تھی کہ انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اس کے لیے مقدس یوسف جب مقدسہ مریم کو لے کے آتے ہیں واپس اپنے پاس، خدا کے فرشتے کا پیغام سنتے ہوئے، خدا کو ہاں کہتے ہوئے جب واپس لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے وہاں کیا کیا تھا؟ ایک نئی فیملی کا آغاز کر دیا، اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا۔ اور ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح وہ ہر جگہ پھرتے رہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے کوئی جگہ انہیں مناسب مل جائے۔ یہ زندگی کا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا مقدس یوسف کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے، لیکن دونوں نے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور دونوں نے مل جل کر اس مشکل کا سامنا کیا جو اس سرد رات میں ان کو پیش آئی۔ اس لیے یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہوم سویٹ ہوم۔ ہوم وہی ہوتا ہے جہاں محبت، پیار، چاہت اور لگن ہوتی ہے، اور یہی محبت، پیار، چاہت پاک خاندان میں تھی جو پاک خاندان ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک خاندان جو ہے وہ پاک تثلیث کے نمونے پر ہے، اور پاک تثلیث میں 3 خوبیاں بخوبی نظر آتی ہیں۔ پہلی خوبی ان میں ہے محبت، لو، جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پاک تثلیث کی پہلی خوبی جو تھی وہ تھی لو، کیئر اینڈ رسپیکٹ، اور یہی 3 چیزیں پاک خاندان میں منتقل ہو گئی۔ تینوں ایک دوسرے سے مختلف تھے، تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ایک دوسرے کی بات سنی، ایک دوسرے کی یوسف نے بھی قبول کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں آتا ہے نظر ناصرت میں آ کر بس جانا۔ اگر ہم پاک خاندان کی زندگی میں دیکھیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا رہے ہیں، ایک جگہ جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے عرصہ دوسری جگہ پہ، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بار بار منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سیٹل ہو گئے وہاں پر، اور سیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھی؟ زندگی ان کی آگے چلتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کی سنتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے۔ آگے بھی ہمارا تو فارمیشن ان کی جاری رہی تھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی جو فارمیشن کرتے تھے، اور فارمیشن میں انہوں نے کیا کیا
جسمانی طور پہ بھی خداوند یسوع مسیح کی دیکھ بھال کی، روحانی طور پہ بھی اسے دعا کرنا سکھایا، اسے توڑا سکھائی، اسے یہودیوں کی تمام رسم و رواج سکھائے، اسے سیاسی طور پہ دنیا میں چلنا سکھایا، اسے معاشرتی طور پر رہنا سکھایا، معاشرے میں کیسے چلنا ہے، کیسے معاشرے میں سننی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں جب ہیکل میں نظر کیا گیا خداوند یسوع مسیح تو انہوں نے دعائیں طور پہ بھی اس کو مضبوطی دی ہے، ہر طرف سے خداوند یسوع مسیح کو مضبوطی دی گئی۔ اور اگر ہم ان تصویروں میں دیکھیں تو ہر قسم کی جو رہنمائی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو میسر ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی ایسا پارٹ نہیں چھوڑا جو خداوند یسوع مسیح کو نہ سکھایا ہو۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، اس کے لیے سیکھنا یہ ضروری نہیں تھا، لیکن ایک خاندان ہوتے ہوئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہر طرح سے خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی کی جائے، اس کی فارمیشن کی جائے، اس کو سکھایا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی تابعدار رہا اور وہ نمبردار رہا تھا، ان کی سنتا تھا، جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہی کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نہیں کہتا تھا کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں، خداوند یسوع مسیح بھی ان کی بات کو توجہ دیتا تھا، سنتا تھا، اور جیسا وہ کہتے تھے اس کے مطابق چلتا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ٹیمپل میں رہ جاتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، وہاں پہ حلیمی اور فروتنی کا مظاہرہ کیا گیا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی طرف سے۔ جب مقدسہ مریم نے اور یوسف نے خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈا اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ ادھر کیوں رہ گئے، تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً جواب دے دیا، آپ کو نہیں پتہ کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہا تھا۔ ایک ماں اور ایک باپ کے لیے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اندھیرے میں ایک بچے کا کھو جانا بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مقدس یوسف نے اور مقدسہ مریم نے بڑی حلیمی اور فروتنی سے کچھ نہیں کہا، خداوند یسوع مسیح کو آرام سے اس کی بات سنی اور اس کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو بھی دیکھیں، وہ بھی تابع رہا، اس کے بعد یہی بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ وہ ان کے تابع رہا، اور تب تک رہا جب تک خداوند یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز نہیں کیا، اور تب تک خداوند یسوع مسیح ان کی سنتا تھا، ان کے مطابق چلتا تھا اور ان کے مطابق رہتا تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح جوانی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، ایک ایسا ینگ مین، اگر ہم اپنے خاندانوں میں بھی دیکھیں، جب جوان ہو جاتا ہے بچہ، اس کو کہنا سننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے کہ کمیونین بہت ضروری ہے۔ کمیونین میں کیا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، سکھانا بھی ہے، سننا بھی ہے، بتانا بھی ہے، چلنا بھی ہے، اور یہ پاک خاندان میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مقدس یوسف بڑھائی کا کام کرتے تھے، کوئی بڑا کاروبار ان کا نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ وہ کام خوشی سے کرواتے تھے، خوشی سے لے کر چلتے تھے۔ اور مقدسہ مریم اس دوران دنیا میں اس وقت انہیں خدا کی باتیں سکھاتی تھیں۔ اگر ہم دیکھیں اکثر تصویروں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کیا ہوتی ہے، ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور خدا کا کلام بھی سکھا رہی ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی مقدسہ مریم نے ایسا لمحہ نہیں چھوڑا جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو کچھ نہ سکھایا ہو، کچھ نہ بتایا ہو۔ اور دونوں نے، یوسف نے اور مقدسہ مریم نے مل کر کیا کیا تھا، خدا کا کلام یسوع مسیح کو سکھایا تھا، جوانی میں بھی، چھوٹے ہوتے بھی، اور آخر زندگی کے آخر تک۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک خاندان کے لیے مشکل کا لمحہ آ جاتا ہے، دکھ کا لمحہ آ جاتا ہے۔ پاک خاندان میں یہاں محبت برستی تھی، اور اگر محبت ہو تو مشکل کے لمحات جو ہیں وہ خوشی سے گزر جاتے ہیں، کچھ مشکل نہیں لگتا۔ اور اگر ہم ان تصویروں میں دیکھیں، یسوع مسیح بھی عام زندگی گزار رہا تھا۔ یسوع مسیح نے کوئی نہیں دکھایا کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں، میرے لیے کوئی اسپیشل زندگی ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ذہنی طور پر ایک عام انسان کی طرح خاندان میں رہنا سیکھا۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ لوگ عام زندگی گزارتے ہیں، میں تو خدا کا بیٹا، میرے لیے کچھ خاص ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں عام جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جیسے ہم گھروں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت جو ہے بانٹتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی وہی پیار محبت ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو تھی ساتھ ساتھ ہر قدم پہ رہی ہے،
اس نے کبھی اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ ساتھ چلتی رہی اور ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سکھاتی رہی ہے۔ اور یہاں بھی کون سی ورچو سکھا رہی ہے؟ محبت کی۔ ہم بھی اپنے خاندانوں میں یہی کرتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں، پاک خاندان کے نمونے کو اپناتے ہوئے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ایک ماں کے لیے تو مشکل ہے، ایک باپ کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کے لیے بہت مشکل تھا اس لمحے میں یس کہنا خدا باپ کو، اس کی مرضی کے مطابق چلنا۔ اور اگر ہم مقدسہ مریم کو دیکھیں، ہم نے کسی ایسی تصویر میں نہیں دیکھا ہوگا، کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھا ہوگا جہاں مقدسہ میں حد سے زیادہ روتی ہے۔ مقدسہ مریم کی برداشت، اس نے بہت برداشت کی، اپنے بیٹے کو سامنے دیکھا کہ وہ صلیب پر ہے، لیکن برداشت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خداوند کی مرضی کو جانتے ہوئے اس نے کیا کیا تھا؟ خدا کی بات کو سنا۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو قانا گلیل کی شادی کے بارے میں ہے۔ اگر ہم یہاں پہ بھی دیکھیں، مقدسہ مریم کا حلیم پن، مقدسہ مریم کی فروتنی، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہیں کہ ان کی میں ختم ہو گئی ہے، تو خداوند یسوع مسیح فوراً جواب دیتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں کہ میرا تو وقت ہی نہیں آیا۔ لیکن مقدسہ مریم کو اتنا بھروسہ تھا اپنے بیٹے پر کہ اس نے کہا جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرو۔ یہی پاک خاندان ہمیں سکھاتا ہے ہمارے خاندانوں کے لیے۔ ہم بھی جب بیٹا ریئیکٹ کرتا ہے یا بیٹی ریئیکٹ کرتی ہے، ہم اسے نیگیٹو میں لے جاتے ہیں، ہم اسے اور انداز میں لے جاتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم نے یہاں پہ کیسے اس کو سنا، اپنے بیٹے کو بات دل میں رکھی، لیکن بھروسہ بھی کیا اسے بھروسہ تھا اپنے بیٹے پر، یقین تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اور جو مقدسہ مریم نے اس سے کہا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ آج ہمیں بھی پاک خاندان یہی سکھا رہا ہے کہ اگر ہم نے بھی پلان آف سیلویشن میں شمولیت اختیار کرنی ہے، پلان آف سیلویشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ پلان ہے جس میں زندگی تخلیق کرتی رہتی ہے، آگے چلتی رہتی ہے، اور اگر اس میں چلنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی طرح ہونا ہے، جو اپنے بیٹے کو قبول بھی کرتے تھے، خدا کی مرضی پر بھی چلاتے تھے، اور جہاں اس کو کچھ کہنا ہوتا تھا، کچھ کرنا ہوتا تھا، سکھانا ہوتا تھا، وہ سکھاتے بھی تھے۔ اور یہی پاک خاندان آج ہمیں سکھا رہا ہے۔ پاک خاندان کے کچھ ورچوز ہیں جو پاک تسلیس کی بھی ورچوز ہیں جو ہمیں عام زندگی میں رہنے کے لیے پاک خاندان سکھاتا ہے، جس میں ہمیں آ جاتا ہے پیس۔ اگر ہم امن پسند ہیں، امن سے رہیں گے تو خاندان اچھے طریقے سے چلے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو پاک خاندان امن سے رہتا تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا، کوئی بھی مشکل آ جاتی تھی، امن سے زندگی گزارتے ہوئے جہاں جانا تھا جاتے تھے، جو کرنا تھا کرتے تھے، جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا تھا اس کو اپناتے تھے، اور ان کا ایمان تھا، ہر چیز پہ خدا پر بھروسہ رکھتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ خدا نے اگر ہمیں یہ کہا ہے تو خدا پورا کرے گا، خدا چھوڑے گا نہیں کبھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، اگر وہ کہیں جاتے تھے، کچھ ہوتا تھا، خدا کا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، اور وہ جوائے فل تھے، خوش ہوتے تھے، کبھی نہیں گھبرائے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ خدا کی خوشی میں خوش ہوتے تھے، اور خدا کی خوشی کے لیے ہی وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اور آخر میں ان کی وجہ ہے لو، اور لو وہ ہے جو دلوں میں اگر آ جائے تو ہم معاف بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، برداشت بھی کر سکتے ہیں، اور تکلیف میں ایک دوسرے کا سہارا بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی پاک خاندان نے کیا، پاک خاندان نے ایسے ہی چل کے دکھایا، یہی وہ کرتے تھے۔ میں یہاں پہ چاہتی ہوں کہ ہم سب یہ دعا مل کر پڑھیں۔ O God, who were pleased to give us the shining example of the Holy Family, graciously grant that we may imitate them in practicing the virtues of the Holy Family life and in the bonds of charity, and so in our joy of your house, delight one day in eternal rewards. Amen. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہ گھر ہمیشہ صحیح چلتا ہے، اور پاک خاندان میں محبت سب سے بڑی چیز تھی۔
محبت تھی تو سب کچھ تھا، اور محبت میں سب نے ایک دوسرے کی برداشت کی، محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ چلے، اور جب محبت ہوتی ہے تو گھر جو ہے خوشیوں سے بھر جاتا ہے، پھر گھر میں رہنے کو بھی دل کرتا ہے، برداشت کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور اگر ہم ہنسی خوشی ہر چیز کا مقابلہ کریں گے جیسے پاک خاندان نے کیا، تو کبھی بھی ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ محبت کے ساتھ کیئر بہت ضروری ہے، خیال رکھنا دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کی زندگی کا، دوسروں کے حالات کا، دوسرے کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر خاندان میں یہ چیزیں آ جائیں تو ہم ڈیلی طور پر پاک خاندان کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔